جو کل کا رویہ رہا ہے انتظامیہ کا اور حکومت کا، یہ انتہائی افسوسناک ہے۔ سپریم کورٹ کے 3 ججز کے آرڈر کو کل ردی کی ٹوکری میں ایک دفعہ پھر پھینکا گیا۔ میں بار بار یہی ایک بات کہہ رہا ہوں کہ عوام کی امید عدلیہ سے ہے۔ اگر عدلیہ ہی انصاف نہیں کرے گی، عدلیہ ہی اپنے فیصلے امپلیمنٹ نہیں کرے گی، تو پھر عوام کس طرف جائے گی؟ اور عمران خان صاحب تو کوئی چھوٹا انسان نہیں ہے، وہ پاکستان کا سب سے مقبول ترین لیڈر ہے۔ اس کی جماعت پاکستان کی سب سے بڑی سیاسی جماعت ہے۔ اگر عمران خان صاحب کے ساتھ ایسا سلوک کیا جا رہا ہے تو پھر عام پاکستانی کی حیثیت کیا رہ جاتی ہے؟ وہ کس طرف جائے گا؟ عام پاکستانی اپنے لیے اس پاکستان میں اپنا مستقبل کیسے دیکھے گا کہ عمران خان صاحب کے جیسے انسان کے ساتھ یہ رویہ رکھا جا رہا ہے؟ اور 3 ججز وہ باقاعدہ حکم کرتے ہیں کہ عمران خان صاحب کا علاج شفا انٹرنیشنل ہاسپٹل میں ہو، لیکن یہ اتنے ذہنی اور اخلاقی پستی کے وہ نیچے والے درجے تک پہنچ چکے ہیں کہ ان کو عدالتیں اور ججز بھی انسان کے بچے نظر نہیں آتے۔ مطلب یہ اتنی ہٹ درمی کیوں کر رہے ہیں؟ مطلب یہ آئین اور قانون کو عدلیہ سے اپنے آپ کو بالا تر سمجھتے ہیں۔ مطلب ان کو خوف ہی نہیں ہے، ڈر ہی نہیں ہے کسی چیز کا۔ ان کو یہ خوف بھی نہیں ہے کہ یہ توہین عدالت کر رہے ہیں۔ ابھی تو ہماری ساری امیدیں ججز سے ہیں، یہ ججز کی توہین کی گئی ہے، یہ سپریم کورٹ کی توہین کی گئی ہے۔ یہ ججز جو ہیں ابھی فیصلہ کرے کہ یا عدالتوں کو تالے لگانے ہیں، عدالتیں بند کرنی ہیں، یا جو ہے اپنے فیصلے امپلیمنٹ کرنے ہیں۔ یہ 2 باتیں۔ اگر کل کا واقعہ جو ہوا ہے، ججز کو فیصلہ کرنا ہے، جتنی بھی ججز ہے پورے پاکستان میں، کیونکہ یہ صرف 3 ججز کی انسلٹ نہیں ہے، یہ 3 ججز کی توہین نہیں ہے، یہ پوری عدلیہ کی توہین ہے۔ انہوں نے پوری عدلیہ کو پیر تلے روندا ہے، انہوں نے عدلیہ کی توہین کی ہے، انہوں نے ان 3 ججز کے آرڈر کو ردی کی ٹوکری میں پھینکا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ اشرفیہ جنہوں نے عمران خان صاحب کو اغوا کر کے جیل میں ڈالا ہے، یہ آئین اور قانون سے بالاتر ہے۔ نہ یہ عدلیہ مانتے ہیں، نہ ججز مانتے ہیں، نہ پاکستان کا آئین مانتے ہیں، نہ قانون مانتے ہیں۔ ابھی ان ججز نے فیصلہ کرنا ہے۔ ہم تو اپنی تحریک چلائیں گے، عمران خان صاحب کا حکم ہے، ان کا حکم سر آنکھوں پر، اس میں آپ تیزی بھی دیکھیں گے۔ خاص آپ کے لیے آپ ملیں گے، مجھے انہوں نے خاص کہا کہ سہیل کو کہو اس کو تیز کر دے۔ انشاءاللہ یہ پہلے سے زیادہ تیز ہوگا۔ کل میں انشاءاللہ تعالی ہنگو جا رہا ہوں، پرسوں بنیر جا رہا ہوں، اور اس طرح پورے پاکستان میں جاؤں گا۔ ایک منٹ میری بات پوری ہونے دے، پھر بات کرتے ہیں۔ ججز کو فیصلہ کرنا ہوگا، ججز کو یہ فیصلہ کرنا ہوگا کہ پاکستان میں یا عدالتیں بند ہوں گی، آپ تالے لگائیں گے، یا جو ہے ان لوگوں کو جنہوں نے توہین عدالت کی ہے، جنہوں نے آپ کے حکم نہیں مانے، ان پر آپ امپلیمنٹ کروائیں گے۔ اور جب تک یہ امپلیمنٹ نہیں ہوگا تو پھر ہر پاکستانی کہے گا کہ نہ جو ہے، اگر فرض کریں یہ طاقتور لوگ یہ عدلیہ اور ججز کے حکم نہیں مانتے تو پھر سب بغاوت کریں گے، سب بغاوت پر اتر آئیں گے۔ پاکستان جو ہے بنانا ریپبلک بن جائے گا۔ جنگل کا قانون ہے، جس کا جتنا زور ہے وہ کرے گا، جو جتنا طاقتور ہے اتنا ظلم کرے گا، اتنا آئین اور قانون کو پامال کرے گا۔ تو ججز کو ابھی فیصلہ کرنا ہوگا، اور یہ میرے خیال میں آج ہی ان ججز کو فیصلہ کرنا چاہیے۔ دیکھیں ہمارے جو ہیں جو قائم مقام چیئرمین صاحب ہیں وہ بھی لائر ہیں، ہمارے سیکرٹری جنرل صاحب سلمان اکرم راجہ صاحب وہ بھی لائر ہیں، اور یہ بہترین لائر ہیں۔ ہماری لائر کی اپنی ٹیم ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ توہین عدالت تو یہ کر چکے ہیں، اور اس پر انشاءاللہ تعالیٰ توہین عدالت کا کیس ہم کریں گے۔ بتائیے گا کہ آپ کی عمران خان صاحب سے ملاقاتیں جب بند کی گئی تھیں، اس کی وجہ یہ تھی کہ کہا جاتا تھا کہ باہر آ کر سیاسی گفتگو کرتے ہیں۔ آج آپ نے یہی حوالے دیے کہ عمران خان کہتے ہیں کہ مجھے مرسی کی طرح یہ مار رہے ہیں آہستہ آہستہ، تو یہ بھی پولیٹیکل سٹیٹمنٹ ہی ہو جائے گا کل پھر سے؟ یار یہ میری ایک بات میں جواب دیتا ہوں، یہ آپ غلط بات کر رہے ہیں۔ انہوں نے عدلیہ کی توہین کی، انہوں نے ججز کے آرڈر کو ردی کی ٹوکری میں پھینک دیا، اور آپ جو ہیں آج اس طرح کی باتیں کریں، یہ تو نا انصافی ہے یار۔ دیکھیں نہیں انہوں نے غلط کیا ہے، ان کے غلط کا جو ہے یہ عوام کو سامنے بتا رہی ہے، پوری عوام کو بتا رہی ہے، ججز کو بتا رہی ہے کہ وہ کیا کر رہے ہیں، تو یہ تو بتائیں گے۔
मुकम्मल तौर पे फिट हैं माशाल्लाह, उनकी सेहत के हवाले से बड़ी अच्छी गुफ्तगू की। आपको समझ नहीं आई मैंने क्या कि कहा? आपने जब बताया एंड पे ये बात की, लेकिन आप इसके बावजूद आप चाहते हैं कि उनका प्रॉपर ट्रीटमेंट होना चाहिए, तो आपकी क्या डिमांड थी जिसकी वजह से आप जाने की कोशिश? देखें, जजेस के ऑर्डर्स हैं, चाहे वो उनकी सेहत अभी सही हो या ना हो। हुकूमत ने रिपोर्ट किया है, हुकूमत ने रिपोर्ट किया था, अपनी रिपोर्ट में बताया था कि इमरान खान साहब की सेहत ठीक नहीं है, वो जो है उनका ब्लड प्रेशर हाई है। क्यों से निकाल रहे हैं? कोई नहीं निकाल रहा, कोई नहीं निकाल रहा। प्लीज अपने इसको रिकॉर्ड को दें, धक्का मार के तो कह रहे हैं भाईजान यार इधर सीरियस बातें हो रही है, सपोताज ना करें प्लीज, सपोताज ना करें, ये सीरियस बात है। ये आपका स्पोर्टी वाला काम है। नहीं करना भाई। इसकी बात बता रहे हैं कि सामने से आओ, कोई नहीं कहा ऐसे सामने से क्वेश्चन करें, ये नहीं कहा। जवाब दीजिए। खास तैयार करेंगे। साहब ये बताइएगा, ये जो इत्तलात है उनकी तरफ से कहा गया है कि जो रास्ते थे पीटीआई के कारकुनान मौजूद थे, तो हमारे लिए पॉसिबल नहीं था कि हम इमरान खान साहब को अल शिफा लेके जाते, इस वजह से उनका पीएम्स में जो है वो मुआयना करवाया गया है, और अगर आइंदा भी जरूरत पड़ी तो उनका मुआयना किया जाएगा। आप क्या समझते हैं और आप इस पर क्या कहेंगे? देखिए ये बिल्कुल जो है गुमराह कुन बात है, अदलिया को भी गुमराह किया जा रहा है और तमाम पाकिस्तानी आवाम को भी गुमराह किया जा रहा है। वहाँ पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का ना कोई कारकुन था और ना ही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से ऐसी कोई हिदायत दी गई थी। सेक्रेटरी जनरल साहब ने खुद ऐलान किया था कि कोई भी बंदा वहाँ नहीं जाएगा। मैंने खुद ये कहा था कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर वो जेल के हॉस्पिटल के अतराफ में नहीं होंगे, और जो भी वहाँ पर जाएगा उसका पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से कोई ताल्लुक नहीं होगा और ना हम उनको ऑन करेंगे। तो जहां जनरल पब्लिक बाहर अपने घरों से निकली थी तो वो घरों से बाहर तो कोई मना नहीं कर सकता, लेकिन जेल के अतराफ में सिर्फ मीडिया के अलावा कोई नहीं था। ये बिल्कुल गलत बात है। अफरीदी साहब ये बताइएगा कि पहले जब आपने लॉन्ग मार्च की तारीख दी तो उस वक्त बारी पीटीआई की कोई हिदायत नहीं आई थी, अब उन्होंने कह दी कि इसको तेज किया जाए, तो क्या ये तारीख पहले भी हो सकती है या उसमें कोई तब्दीली मुमकिन है? ये तेज होगा और इंशाल्लाह ताला आपकी तवक्कुआत से और इनकी तवक्कुआत से और भी तेज होगा इंशाल्लाह। सुहेल अफरीदी साहब, आपने कॉल दे रखी है, तो आपको क्या नहीं लगता कि ये कॉल से कबल ही बानी को शिफ्ट करके आपकी जो बाद में मुतालबात होते या आप कुछ हासिल कर सकते थे? हुकूमत ने प्रेशर ख़त्म कर दिया है बानी को शिफ्ट करके अस्पताल में, और बहन ने जिस तरह जिक्र किया, हवाला दिया कि बाकी मामलात में उनकी सेहत ठीक है, लेकिन जिस तरह कैदे तन्हाई में रखा हुआ है तो उसकी वजह से देखिए जो मैं आपको करेक्ट कर दूं, उनको हाइपरटेंशन है इस वजह से जो उनका फ्लक्चुएट कर रही थी। मेडिकल आपने वो रिपोर्ट पीटीआई के कारकुनान मौजूद थे, तो हमारे लिए पॉसिबल नहीं था कि हम इमरान खान साहब को अल शिफा लेके जाते, इस वजह से उनका पीएम्स में जो है वो मुआयना करवाया गया है, और अगर आइंदा भी जरूरत पड़ी तो उनका मुआयना किया जाएगा। आप क्या समझते हैं और आप इस पर क्या कहेंगे? देखिए ये बिल्कुल जो है गुमराह कुन बात है।